بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ایک مرتبہ مامون نے خاموشی سے منصوبہ بنایا اپنے ایک وزیر کے ساتھ، فضل ابن ربی سے کہا کہ بھئی کسی طرح سے دنیا کے جتنے بڑے بڑے ادیان عالم کے سب سے بڑے علماء ہیں سب کو دعوت دو، جو آئیں آ کے مناظرہ کریں امام رضا سے، تاکہ ایک بھی مناظرہ اگر یہ ہار گئے تو میں تمام شیعوں کے خلاف استعمال کروں گا اور انہیں واپس اپنا دین چھوڑنے پہ مجبور کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بہت وقت لگے گا اور پیسہ۔ اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں، پیسہ بھی لگے گا، ہم لگائیں گے، اور وقت درکار ہے، چند مہینے ہیں۔ انہوں نے تیاری شروع کی تو یہودیوں کے راس الجالوت کو خط لکھا، جسے آج چیف ریبائے کہا جاتا ہے، اور اسقف اعظم جو آرچ بشپ تھا، پوپ تھا اس زمانے میں، اسے بلایا، اور ہندوؤں کا سب سے بڑا جو پنڈت تھا اس کو اس زمانے میں، سادھوؤں کو، جو سابعی تھے، جو ستارہ پرست سے مجوسی، جتنے بھی ادیان تھے، سب کے بڑے بڑے علماء کو کہا اکیلے مت آئیے گا، کتابیں لے کے علماء کے ساتھ تیاری کر کے آئیے گا۔ جب سب آ گئے کہا کان و کان ہمارے ولی عہد کو خبر نہ ہونے دینا، امام رضا کو خبر نہ ہونے دینا، انہیں پتہ نہ چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی تیاری شروع کر دیں، جو تیاری کر کے بات کرے اسے ہم امام ہی نہیں مانتے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، ہم ایسے کو امام نہیں مانتے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں سخت ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کسی کو گراں گزرے، ہم ایسے کو امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے پیچھے بوٹی نظر نہ آتی ہو۔ کس کا ہے نہ پوچھئے گا، ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائے کتنی فوج آ رہی ہے، کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مامون نے کہا امام کو کانوں کان خبر نہ ہو، تیاری شروع ہو گئی، سارے علماء پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ مامون نے سوال کیا آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ سب نے کہا تیاری تو ہے لیکن ہم عربی نہیں جانتے، ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، ہمیں ایک واسطے کی ضرورت ہے جو ہمارا ترجمہ کرتے ہماری بات ان تک۔ کہیں گے یہ تو اور بھی اچھا ہے، جب وہ خود ہی مجھ سے کہیں گے نا مجھے انٹرپریٹر چاہیے، مجھے مترجم چاہیے، مجھے کوئی واسطہ چاہیے بیچ میں، تو بہت اچھا ہوگا، وہ کوئی ضرورت نہیں، پریشان مت ہوں۔ ابھی آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ ہاں، سب علماء کو الگ الگ ایک گروہ میں سب کھڑے ہو گئے، کتابیں لے کے کھڑے تھے، سب کی تیاری ہے، کہاں جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ۔ آیا وہ خادم جو امام کو بلانے کے لیے مامون کی طرف سے، جیسے پہنچا تو امام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے۔ اچھا وہ خادم جو امام کی جاسوسی پہ لگایا گیا تھا نا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تو اس نے ہمیشہ دیکھا، واپس آنے کے بعد دل میں وہ شیعہ ہو چکا تھا، تقیہ میں چلا گیا تھا، تو اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے، کیا دیکھتے ہو؟ کہ جب بھی جاتا ہوں نا جاسوسی کے لیے تو میں نے صرف 3 ہی حالتوں میں دیکھا، یا نماز سے ہوتے ہیں، یا روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ لگتا کہا کہ اور کیا دیکھا؟ کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے، جب نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نمازی صرف یہی ہے، روزہ خود گواہی دیتا ہے یہ روزے دار ہے، ذکر انہی کے لیے بنا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلا لاؤ ہمارے ولی عہد کو۔ اچھا وہ بیچارہ ہو تو گیا تھا اندر سے امام کا ماننے والا، لیکن اب پریشان کہ کس طرح سے بلاؤں، تازہ جو آدمی آتا ہے نا اس کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ۔ تو آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا۔ امام نے اسے مسکرا کے دیکھا، کب بلایا؟ مجھے ہے، پریشان تو ہے۔ اس نے کہا مولا ایسی بات نہیں ہے، وہ وہاں مناظرے کے لیے تمام ادیان عالم کے سب سے بڑے بڑے علماء آ گئے۔ تو امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پہ شک ہے؟ بس ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تجھے اپنے مولا کے علم پہ شک ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں، لیکن مولا یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ بات ایسی گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے، تو میں گھبرا یہ رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے وہ تو تیاریاں کر کے آئے ہیں۔ مولا نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا، جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ بس بے وقت نہیں رہا، جلدی مجھے دلیلیں پیش کرنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام پہنچے، اب میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے آئے ہوں گے دربار میں۔ تو مامون نے ایک مرتبہ کہا خبردار کوئی امام کے لیے دروازہ نہ کھولے، وہ خود ولی عہد ہیں، کہ دروازہ وہ خود کھولیں گے۔ آپ کو پتہ نا محلوں کے دروازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہ محل کے دروازوں کو وہ دھکیلیں، پردہ کوئی نہ ہٹائے، جبکہ سپاہی موجود تھے، کہ خبردار کوئی پردہ نہ ہٹائے۔ وہ خود چلتے ہوئے آئیں اور کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو، جب وہ مجھ سے آ کے سلام کر کے اجازت مانگیں گے میں بتاؤں گا انہیں کہاں بیٹھنا ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، امام چلے، امام نے ولایت کی قبا اوڑھی، امامت کی ابا کاندھوں پہ رکھی، عصمت کا امامہ سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا،
ایک مرتبہ نالین زیب تن کی. آپ حضرات کی محبت و عقیدتوں کا بے انتہا شکریہ, بس سن لیجیے گا, 5 سے 7 منٹ زحمت دوں گا. ایک مرتبہ امام چلے, جیسے ہی امام نے نالین زیب تن کیے, چلنے لگے, تو میرا دل کہتا ہے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی, آسمان سر پہ سایہ کر رہا ہوگا. جب امام کائنات چلے ہوں گے تو ایک مرتبہ ہوا چلنے لگی, خود بخود دروازے کھلنے لگے, پردے سر پہ سایہ کرنے لگے, اور وہ تمام درباری جیسے کسی نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا ہو, سب کے سب تعظیماً کھڑے ہو گئے. وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا مامون, وہ خود بخود کھڑے ہو کے کہنے لگا فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے, یہ آپ ہی کی جگہ ہے, آپ تشریف لائیے. مولا نے کہا نہیں, میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا, تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے, میرے لیے ممبر لگوا دیا جائے, ہم وارث ممبر ہیں. ایک مرتبہ امام کے لیے ممبر لگایا گیا, امام ممبر پہ تشریف لائے. مامون نے فوراً امام کو دیکھا, کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آئے تھے. یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے بلایا ہے سازش کے تحت, اور یہ سب بڑے بڑے دور سے پیسے لے کے آئے ہیں, کچھ نہیں کہا. کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آ گئے تھے, تو میں نے سوچا آپ ہی سے سوال پوچھ لے, میں کیا جواب دے پاؤں گا. مولا نے مسکرا کے مجمع کو دیکھا, اور اس طرح سے دیکھا کہ سب کے ذہنوں پہ امام ایسے مسلط ہوئے کہ سب پہ روب طاری ہو گیا. جو الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کا آنا بتاتا ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. ایک مرتبہ امام نے مجمع کو دیکھا, سب پہ ایک روب طاری ہوا, کہ ان کے چہرے پہ ہیبت و جلال, ان کا نور بتا رہا ہے یہ عام آدمی نہیں ہے. امام نے مجمع کو دیکھنا شروع کیا, کہا پہلے آپ لوگ سوال کریں گے یا پہلے میں سوال کروں. اب وہ اور زیادہ پریشان, کا یہ اکیلا آدمی اتنے بڑے مجمع سے کہہ رہا ہے کہ آپ سوال پہلے کریں گے, میں پہلے اتنا ہی نہیں یقین ہے اپنے علم پہ. امام نے کہا آپ پہلے سوال کریں گے پہلے میں سوال کروں گا. تو جو عیسائی آرچ بشپ تھا, جو ان کا پوپ تھا, جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا, اس نے کہا ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں, آپ ہی کیوں نہیں ایک ایک سوال سب سے کر لیتے. امام نے کہا تو پھر میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اسی نے دعوت دی تھی. امام نے کہا پھر میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. کہا فرمائیے. امام نے کہا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیا مانتے ہو؟ کہا ہم مانتے ہیں وہ ابن اللہ تھے. ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا, سن آف گاڈ. وہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے. امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے بندے تھے, بس نماز روزے میں چور تھے. جیسے آپ خاموش ہو گئے نا, وہ سارا مجمع خاموشی میں چلا گیا کہ امام نے کیا کہہ دیا. لیکن وہ عیسائی آرچ بشپ چیخنے لگا, کہ کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہا؟ وہ حضرت عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی میں کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا, رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا, آپ نے اسے کہہ دیا نماز روزے کے چور تھے. کہ دن میں دسترخوان نہیں لگا یعنی پوری زندگی روزے رکھے, رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا, وہ پوری رات تہجد پڑھتے تھے, آپ کہتے ہیں نماز روزہ نہیں کرتے تھے. امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو نماز روزہ کرتے تھے؟ مناظر ایسے ہی ہوتا ہے. امام نے کہا اچھا تو مانتے ہو تم نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں بے شک. جناب عیسیٰ نے پوری زندگی تہجد پڑھی, پوری زندگی نمازیں پڑھی, پوری زندگی روزے رکھے. امام نے کہا اچھا یہ بتا نماز روزہ کیا ہے؟ کہا نماز روزہ عبادت ہے. امام نے کہا پھر سن, جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے, ابن نہیں. جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. امام نے کہا وہ بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. امام نے کہا تیرا سوال. اس نے کہا میرے پاس کوئی سوال نہیں. آپ نے سوال چھوڑا ہی کہاں ہے, ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی. ہمارے پورے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ابھی آپ نے ثابت کر دیا نہیں ہے, کسی اور سے بات کر لیجئے. امام نے فوراً یہودیوں کا رخ کیا, کہا یہودیوں تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو, بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تھے. جناب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا, کہا قرآن کریم نے کہا کہ جناب موسیٰ نے 2 معجزات دکھائے. جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ید بیضا تھا, نور نکلتا تھا, ہاتھ میں عصا ہوتا تھا, زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. کہا 2 معجزات قرآن کریم نے بتائے, تم بتاؤ تم کتنے معجزات مانتے ہو؟ کہا یہی 2 معجزات ہم بھی مانتے ہیں. امام نے کہا اگر بعد والے انبیاء کا میں دکھاؤں, انہوں نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مار کے کہا قم باذن ربک, مردہ زندہ کر دیا. ختمی مرتبت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کہ بعد والے انبیاء نے تو اور بڑے بڑے معجزات دکھائے, تم کیوں نہیں مانتے؟ کہ لیکن وہ بعد والے انبیاء کے معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے اس لیے نہیں مانتے. امام نے کہا اچھا یہ بتا جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ اتنے لوگ ہیں یا نہیں؟ جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے ہیں؟
کہ نہیں خود تو میں نے نہیں دیکھے، میں اس زمانے میں نہیں تھا 4000 سال پہلے، لیکن مستند کتابوں میں وہ معجزات آئے. امام نے کہا اچھا، اور اگر میں مستند کتابوں سے جناب عیسیٰ اور جناب ختمی مرتبت کے معجزات ثابت کر دوں تو مان لے گا؟ کہ مان لوں گا، لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں، ہمارے نزدیک مستند ہو. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ کہا توریت. وہ جو یہودی راس الجالوت تھا نا، چیف رہبر، وہ ذرا دور کھڑا تھا. امام نے کہا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی؟ اس نے کہا توریت. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتانا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. توریت کھولو. اس نے توریت کھولی. امام نے کہا دائیں طرف کے صفحے سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. امام نے بھائی اب نعرے کا وقت نہیں رہا، کسی چیز کا وقت نہیں رہا. امام نے ایک مرتبہ عبرانی زبان کے اندر، عبرانی ہیبرو زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی. جیسے امام نے تلاوت شروع کی، اس نے آدھا صفحہ سنا، فوراً توریت کو بند کیا. کہا رک جائیے، آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے فرمایا، کہا کہ اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا؟ امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ کہا ایھا الناس ہے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی تلاوت بھی مجھ سے بہتر ہے، ان کا علم بھی مجھ سے زیادہ ہے. امام نے کہا تم نے کہا تھا نا تمہارے نزدیک مستند کتاب ہو، اب میں حوالہ دے رہا ہوں. بائبل تینوں کتابوں کا نام ہے. جب کہتے ہیں نا بائبل تو توریت، اولڈ ٹیسٹمنٹ، سامز آف ڈیوڈ اینڈ دا نیو ٹیسٹمنٹ، تینوں مل کے بائبل بنتی ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ توریت ہے، سامز آف ڈیوڈ زبور ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل. بات واضح ہو گئی ہے؟ جن کو ابھی تک واضح نہیں ہوئی بات میں ریکارڈنگ سن لیجیے گا، میری رفتار بڑھتی رہے گی. عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت سے حوالہ دے رہا ہوں. کہ تمہاری کتاب ہے مانتے ہو؟ کہا ہاں. امام نے کہا حوالہ چاہیے نا ہمارے نبی کا، بعد والے انبیاء کا. کہا ذرا توریت کھولو. سورہ تمہاری کتاب کا سورہ حبقوق. اس نے فوراً سورہ کھولا جو ٹرومنی انگلش کے اندر. امام نے کہا وہاں پہ آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک میں تلاوت کرتا ہوں اور سنتے چلے جانا. سارا مجمع سن رہا، مامون بھی دیکھ رہا کہ کیا ہوتا ہے، یہ توریت سے ثابت کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ امام نے بیان کرنا شروع کیا. امام نے کہا سنو، وَتَجَلَّى رَبُّكَ عربی میں موجود تھا. جب میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا نا کتاب کا، تو میں پریشان ہو رہا تھا. رات کے 12 بجے کے بعد کا وقت تھا کہ یہ 1200 سال پہلے امام رضا نے اس زمانے کی توریت سے حوالہ دیا. توریت زبور انجیل کو تبدیل کر دیا گیا، تحریف کر دیا گیا، توجہ بدل دیا گیا. یہ آج بھی حوالہ موجود ہے یا نہیں؟ 2007 یا 8 کی بات ہے جب میں ترجمہ کر رہا تھا. میں فوراً آن لائن ہوا. اس زمانے میں وائی فائی ابھی دستیاب نہیں تھا. میں نے جا کے دیکھا gospel.com پہ کہ گیٹ وے ٹو بائبل. میں نے دیکھا کہ بھئی یہ موجود ہے یا نہیں عربی کی عبارت کو، کیونکہ شیخ صدوق نے عربی میں لکھا تھا. میں نے فوراً وہاں ٹائپ کیا تو آج موجودہ توریت میں امام کا حوالہ موجود تھا. میرا یقین اور زیادہ بڑھ گیا. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جن کی نگاہیں دیکھ لیں توریت بدل جائے گی، لیکن تبدیل ہونے کے بعد بھی 1250 سال بعد جو حوالہ توریت میں رہے گا وہ حوالہ امام نے دیا. امام نے وہ حوالہ دیا. ایک مرتبہ امام نے کہا کھولو. اب وہاں پہ کہا وَتَجَلَّى، اب آپ کے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا. وحی کو نازل کیا. یور لارڈ سینٹ ہز مینیفیسٹیشن، انگریزی ترجمہ بھی وہاں پہ موجود ہے کہ آپ کے رب نے اپنے وحی کو نازل کیا. اللہ طور سینا، on Mount Sinai، طور سینا پہ. کہا یہ طور سینا پہ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ تو فوراً وہ راس الجالوت نے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم نے کہا جناب موسیٰ پہ، دنیا جانتی ہے جناب موسیٰ پہ وحی آئے. کہا مانتے ہو نا؟ کہا ہاں. کہا ذرا اگلی آیات کی تلاوت کرو. اور وَتَجَلَّى رَبُّكَ، اور تمہارا رب وحی نازل کرے گا علی جبل السعیر. انگریزی میں تھا ماؤنٹ سائر. کا جبل سعیر پہ، ماؤنٹ سائر پہ، جبل سعیر پہ، کوہ سعیر پہ وحی نازل کرے گا. کہا بتاؤ یہ کوہ سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ ایک مرتبہ یہودی عالم خاموش ہو گیا. کہا میں نہیں جانتا. امام نے کہا کتاب تمہاری ہے، سورہ تمہارا، آیت تمہاری کتاب کی. ذرا ایک مرتبہ تم سننا، میں بتاتا ہوں. امام نے عیسائیوں کا رخ کیا. کہا اے عیسائیوں، کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی؟ سارے عیسائیوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئے. امام نے کہا یہودیو، تم کہتے ہو مستند کتاب سے حوالہ دو تو مان لو گے. تمہاری کتاب میں تذکرہ ہے کہ بعد والے نبی پہ جبل سعیر پہ وحی آئے گی. کہ تمہاری کتاب ہے، حوالہ جناب عیسیٰ کا ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کس نبی پہ. میں بتا رہا ہوں اور عیسائی بتا رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ وہاں وحی آئی.
اب جیسے آپ میں سے بہت سے خاموش ہے، سارے یہودی خاموش ہو گئے کہ کیا کیا جائے گا. عزیزان گرامی، مجھے پتا ہے کہ آپ کے سب حضرات کی توجہ کی وجہ سے میری طرف توجہ ہے کہ اگلا جملہ کیا ہوگا. امام نے کہا سن، آیت نمبر 18 اور 19 میں لکھا وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان، اور تمہارا رب جبل فاران پہ وہی نازل کرے گا. انگریزی میں نے ترجمہ دیکھا جبل فاران کا، تو لکھا تھا ماؤنٹ فیرن، ماؤنٹ پہ جبل فاران پہ. امام نے کہا جانتے ہو جبل فاران کہاں ہے؟ کہا ساری دنیا جانتی ہے، مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران. امام نے کہا اسی جبل فاران میں جو مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے، ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا. پوری دنیا میں صرف ہمارے نبی نے کہا مجھ پہ غار ہرا میں وحی آئی تھی. کہا او یہودیو، کتاب تمہاری ہے، حوالہ ہمارے نبی کا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا سن، آگے لکھا ہے کہ اسی آخری نبی کے بھی جناب موسیٰ کی طرح سے 12 اوصیاء ہوں گے. گھبرا گئے حضرات؟ اس آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے. فوراً اس نے کتاب کو بند کیا. کہ یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے؟ امام نے کہا سن، تو کہتا ہے نا کہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے، تو جو معجزہ کہے گا میں دکھا دوں گا. اس نے پلٹ کے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیسے. جب آپ ہماری کتاب کو ایسے جانتے ہیں مجھے پورا یقین ہے، اگر آپ کہیں گے تو آپ معجزہ دکھا دیں گے. امام نے کہا سن، وہ جو وہاں لکھا ہے نا آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے، ان میں سے 8واں میں ہوں. خود سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے امریکہ میں، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے انگریزی میں جو لفظ استعمال کیا ہے there is a God gene inside all of us. ہم سب میں ایک ایسا جین پایا جاتا ہے جسے گاڈ جین کہا جاتا ہے، یعنی جو ہمیں خدا تک لے جاتا ہے. ہر انسان میں کچھ ایسے جینز ہیں جو اسے خدا تک لے جاتے ہیں. انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ کیونکہ ہم سب کے اندر ایک گاڈ جین ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتا ہے، تو ہر انسان اپنے اپنے خدا کو مانتا ہے. ہمارے علماء نے، خصوصاً علامہ ہلی نے، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، علامہ ہلی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کسی ایک خدا تک نہیں، اسی عقل کے ذریعے کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک پہنچ سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہی انسان کی عقل اسے اللہ تک لے جاتی ہے. جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ایک گاڈ تک نہیں، دی گاڈ تک پہنچ جاتا ہے. کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ اسی خدا تک، وہی جو خدا ہے یعنی جو اللہ ہے، جس کے لیے تمام انبیاء نے کہا ہے لا الہ الا اللہ. اس خدا تک ہمیں عقل لے جاتی ہے. کیسے؟ اب دلیلیں سنیں گے علامہ ہلی کی. علامہ ہلی کا پورا نام ہے یوسف ابن مطہر الہلی. نام یوسف ہے، یوسف ابن مطہر ہلی. 750 سال پہلے گزرے ہیں علامہ ہلی. حرم امیر المؤمنین سے جب آپ باہر آئیں گے تو الٹے ہاتھ پہ کمرے میں ان کی چھوٹی سی زمین پہ قبر ہے، کیونکہ وہاں بڑی قبروں کی گنجائش نہیں، کوئی مولا کائنات موجود ہے. تو وہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء صرف اتنی درخواست کرتے تھے اگر ہمیں قبر میں کہیں قدموں میں جگہ مل جائے، زائرین کے، مولا کے نہیں، زائرین کے قدموں میں بھی جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے. تو علامہ ہلی کی وہاں قبر ہے. جب جائیں گے تو وہاں لکھا ہے یوسف ابن مطہر ہلی. اتنا بڑا پہاڑ ہمارے فقہاء کا. اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے فخر المحققین، ان کے بیٹے ہیں، بہت بڑے ہمارے فقیہ ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا؟ کہا ہاں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. کہا کچھ آپ نے پوچھا؟ کہا اتفاقاً خواب میں نے ان سے پوچھا کہ مرنے کے بعد آپ کے کیا کام آیا؟ تو آپ نے خود ہی فرمایا، علامہ ہلی نے اپنے بیٹے سے کہا 2 چیزیں بہت زیادہ کام آئیں. پہلی کتاب الالفین، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے الفین. الفین یعنی 2000، الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین یعنی 2000. 1000 دلیلیں مولا علی کی افضلیت پہ، اور 1000 دلیلیں ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ. فخر المحققین، جنہوں نے بے انتہا فقہ میں، رجال میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں میں نے علامہ ہلی اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ مرنے کے بعد آپ کے سب سے زیادہ کیا کام آیا؟ تو کہا 2 چیزیں، کتاب الالفین و زیارت الحسین. کہا زیارت سید الشہداء بہت کام آئی، میں پیدل جایا کرتا تھا مشی کے لیے. اب سمجھ میں آیا یہ عام مومنوں نے شروع نہیں کیا، فقہاء کی ایجاد ہے. یہ فقہاء نے کہاں سے سیکھا؟ کہا جناب زینب کبریٰ چل کے آئی تھی. تو یہ پوری دنیا میں مشی ہے، یہ چلنا، جلوسوں میں آنا. عزیزان گرامی، اب یہ پیش کر رہا ہوں علامہ ہلی کی دلیلیں سنیں گے انشاءاللہ توحید پہ.
علامہ حلی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک انسان عقل سے پہنچ سکتا ہے کہ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہو اور جنگل میں پیدا ہونے کے بعد بڑا ہونے لگے اور سوچے یہ اتنی بڑی کائنات ہے جو میں ساری کور ہی نہیں کر سکتا، ہر جگہ جا نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، یہ زمین اتنی بڑی ہے، باہر اتنے ستارے نظر آ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ تو خود بخود کہے گا اتنی پیچیدہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ جو بنانے والا ہے یعنی خالق ہے، کیونکہ خود بخود چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی، تو وہ خالق آیا بغیر طاقت کے ہو سکتا ہے؟ تو خود ہی کہے گا نہیں، اتنی پیچیدہ کائنات ہے، اتنی مشکل ہے، بنانے والے کو قدیر تو ضرور ہونا چاہیے، اسے قدیر ضرور ہونا چاہیے۔ تو اب وہ بنانے والا جاہل ہو سکتا ہے اتنی پیچیدہ کائنات بنانے کے لیے؟ تو نہیں، اس کا مطلب ہے اسے علیم بھی ہونا چاہیے۔ آیا بنانے والے کو کبھی موت آ سکتی ہے؟ کہ نہیں، پھر یہ نظام چلے گا کیسے؟ اس کا مطلب ہے بنانے والے کو حی و قیوم بھی ہونا چاہیے۔ تو علامہ حلی کہتے ہیں کہ ساری دلیلیں انسان جو جنگل میں بھی پیدا ہو سوچتا رہے تو اس خالق تک پہنچ جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، حی و قیوم بھی ہے۔ خود انسان اس حی و قیوم تک پہنچ جائے گا۔ امیر المومنین نے بھی اسی انداز سے کہا ہے، یہ اسی مولا کے فرمان سے انہوں نے باتوں کو لے کے آگے بڑھایا ہے۔ اگر سننا چاہیں گے میں آگے بڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، اب یہ دین حق انسان عقل سے پہنچے گا، تو پہلی چیز جو اپنے لیے واضح کرے گا وہ ہے توحید۔ میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں دوسرے مقام پہ ہمارے عقائد کے عنوان سے رضویہ میں جب پیش کروں گا توحید کو تفصیلی پیش کروں گا، کیونکہ یہاں میرا عنوان دین ہے، تو اب دین میں جو دین حق کی ضروریات ہیں انہیں پیش کر رہا ہوں۔ اگر سننا چاہیں تو تفصیل سے توحید کو بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن یہاں ایک اس آیت کے اندر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو انسان کی فطرت میں توحید ہے، انسان فطرتاً اللہ کو مانتا ہے، فطرت میں ہے۔ کیسے؟ ایک دلیل دی ہے کسی اور بزرگ نے، اس کو دے پیش کر کے آگے بڑھوں گا، کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ آئے اور آپ کو آ کے کہے کہ فلاں جگہ پہ یہ حادثہ ہو گیا، یا مثال کے طور پہ آگ لگ گئی، آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، بچہ ہے، کچھ لوگ کہیں گے نہیں بچہ ہے، سننے کی ضرورت نہیں، اتنے میں ایک اور بچہ آ جائے اور دوسرا بچہ بھی آ کے وہی بات کہے جو پہلے بچے نے کہی تھی، وہاں آگ لگ گئی، اتنے میں بھی آپ سوچ رہے ہوں کہ دو بچے آ چکے ہیں، تیسرا بچہ آ جائے کہ وہاں آگ لگ گئی ہے، کچھ لوگ کہیں گے بچے ہیں، بچوں کی کیا بات سننی، اتنے میں چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10، 12، 14، اگر اتنے بچے آ جائیں تو ہر آدمی کہے گا بچے صحیح، بات تو ایک ہی کہہ رہے ہیں، نہیں پہنچا پایا، ارے بچے ہی صحیح لیکن بات ایک ہی دہرا رہے ہیں، سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، وہاں کچھ ہو گیا، جا کے دیکھو تو صحیح، ایسا نہ ہو بچے ہیں لیکن بات صحیح کہہ رہے ہوں۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں ایک نہیں، 1,24,000 بچے نہیں، انبیاء سب کے سب ایک کے بعد آتے رہے، ایک کے بعد ایک آتے رہے اور ایک ہی بات کہتے رہے، لا الہ الا اللہ، بس سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، ایسا نہ ہو میں ہی غلط ہوں، کوئی خدا ہو۔ عزیزان گرامی، کوئی خدا ہے جو سب کے سب انبیاء ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات، وہ انبیاء پیسے والے نہیں تھے، دولت والے نہیں تھے، انہی لوگوں میں سے تھے۔ لوگ اپنے زمانے کے، ان کے زمانے کے لوگوں نے پتھر مار مار کے جان سے مارتے رہے، شہید کرتے رہے، آگ لگاتے رہے، سب کچھ وہ مرتے رہے لیکن ایک ہی بات دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ 1,24,000 انبیاء، پھر 12 معصوم امام، کوئی حسین سجدے میں ہے، دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ سب دلیلیں ہیں کہ کوئی ایک خدا ہے، تو دین حق وہی راستہ ہے جو ایک خدا کی طرف دعوت دے۔ انسان یہ سوچے گا اگر کوئی خدا ہے، اور ابھی ہم نے ثابت کیا خدا ہے، تو پھر اس خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ انسان تلاش کرے گا رابطہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انسان دیکھے گا کچھ ایسے ہستیاں آئی ہیں، انبیاء آئے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا۔ اگر اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو پھر جن کو اس نے بھیجا ہے انہی کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے، اسی کو وسیلہ بھی کہا جاتا ہے، توسل بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا نماز کیسے پڑھنی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں پہنچا پایا، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے
اگر ہمیں کوئی آ کے نہ بتاتا کہ ایسی نماز ہے، فجر کی 2 ہی ہونی چاہیے، ظہر کی 4 ہی ہونی چاہیے، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4. اب اگر کوئی آدمی اعتراض کرے، پروردگارا تو نے ہماری نیند خراب کر کے ہمیں جب اٹھا ہی دیا تھا تو 8 10 17 رکعت یہیں پڑھوا لیتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کوئی اعتراض کر سکتا تھا، پروردگارا اب اٹھ ہی گیا ہوں، ساری نیند غارت تو ہو گئی، جب پانی چہرے پہ ملا ساری نیند اڑ گئی، تو پروردگارا یہیں 8 10 رکعت، یہیں ظہر کی 4 رکعت یہاں ہو جاتی، چلو 2 نہیں تو 4 ہوتی، 8 ہوتی، کچھ ہوتا نہیں. اللہ نے کہا نہیں، 2 ہی پڑھو، اس کے بعد بے شک سو جاؤ، کیونکہ نماز ہے اپنے نفس سے مقابلہ. جب ایک مرتبہ اپنے نفس کو شکست دے دو پھر سوال نہ کرنا 2 ہی کیوں، 2 رکعت پڑھ کے بے شک دوبارہ سو جاؤ. لیکن جب میرے راستے پہ آؤ گے، شیطان کو شکست دینے کا سب سے بڑا راستہ ہی فجر کی نماز ہے. بھائی اس پہ ویسی ہوا آنی چاہیے جیسے باقی جو لوگ آنی چاہیے. میرا کوئی بھی نوجوان بھائی، میرا بچہ کبھی بھی فجر کی نماز قضا نہیں کرے گا. جانے گرامی، اب یہ ساری نمازیں یہ کون بتائے گا ہمیں؟ توجہ ہے میرے ساتھ؟ یہ ساری نمازیں، یہ عبادات ہمیں کون بتائے گا؟ انبیاء. اللہ سے رابطے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے. وہ جب فروع دین بھیجے گا انبیاء کے ذریعے. ایک اور جملہ کہہ دوں، جب اللہ جو ہمارے لیے چیزیں بھیج رہا ہے، نماز بھیج رہا، روزہ بھیجا، حج بھیجا، خمس زکوٰۃ، جہاں سب کچھ اس نے بھیجا، قرآن کریم بھیجا، کوئی بھی شے ہمیں مستقیماً نہیں دی، نہیں پہنچا سکا. اللہ نے ہمیں کوئی شے بغیر واسطے کے نہیں دی. جو کچھ دیا واسطے کے ذریعے دیا، وسیلے کے ذریعے دیا. توجہ، اس نے ہمیں نماز بھی دی تو وسیلے کے ذریعے، قرآن کریم دیا تو وسیلے کے ذریعے. ارے وہ جو محتاج نہیں ہے، وہ اللہ جو کریم ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، محتاج نہیں ہے، جب وہ بھیج رہا ہے تو وسیلے کے ذریعے، تو جب ہم یہاں سے بھیجیں. عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کو بھیجا، عرفاء کی نگاہ میں قرآن فیض ہے اور رسول خدا ہے فیض مقدس. عرفاء جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی اصطلاحات، میں نے کہا موٹی اصطلاحات ہیں، گاڑی اصطلاحات ہیں، یاد کر لیجئے. قرآن فیض، رسول خدا ہے فیض مقدس، اور خدا ہے فیض اقدس. اللہ سب سے بڑا فیض. اس نے کہا دیکھو خبردار، میرے تک آنے کے لیے مستقیم ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا. اگر ڈائریکٹ آنے کی کوشش کرو گے، بنی اسرائیل نے بھی یہی چاہا تھا. بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اللہ سے کہو ہمیں نظر آ جائے، تو اللہ نے کہا میں کبھی کسی کو نظر نہیں آؤں گا، ذرا پہاڑ کو دیکھو. اللہ نے اپنے کرم فیض کی نگاہ ڈالی، پہاڑ پہ پہاڑ جل گیا. بنی اسرائیل سارے مر گئے، جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. بنی اسرائیل نے ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہا تو سارے تباہ ہو گئے. بڑے بڑے خلفاء کہہ گئے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جائیں.